اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. آج ہم انشاءاللہ عقیدے کے بارے میں سمجھتے جو اولیاء اللہ کے تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج ہم اولیاء اللہ کے تعلیمات سے انشاءاللہ عقیدے کو جاننے کی کوشش کریں گے. عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ جو ہے سنگولر ہے اور اس کی جمع کو عقائد کہتے ہیں. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں عقیدے کے معنی کیا ہے؟ عقیدے کے معنی ہے گٹھ جوڑ پیدا کرنا، کلفی ڈالنا. دو اہلت ذاتوں کو ایک کرنے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ. آپ کیا فرما رہے؟ عقیدے کے معنی کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، کلفی ڈالنا. اور دو اہلت ذاتوں کو ایک کرنے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ ہے. جیسا عقیدہ ہوگا ویسا تعلق ہوگا، جس طرح سے عقیدہ ہوگا ویسا رشتہ ہوگا. اب عقیدہ ہے، گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے، گلفی ڈالنا ہے، رشتہ قائم کرنا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے. تو اس کی مثال جو ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اس کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ اگر دو تاگے ہیں، اب دو تاگوں میں رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھیٹی ڈالتے ہیں. اسی طرح سے دو لوہے ہیں، اب دو لوہوں میں جو ہے رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویلڈنگ کرتے ہیں. اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں میں اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح کراتے ہیں. یہ جو پروسیس چل رہا وہ پروسیس کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں. یہ آپ مثال دے کر فرماتے ہیں. عقیدہ بڑی اہم چیز ہے. اصل عقیدہ کیا ہے؟ اصل عقیدہ یہ ہے بندے اور رب کے درمیان گٹھ جوڑ پیدا کرنا، بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرنا، بندے اور رب کے درمیان گٹھ جوڑ پیدا کرنا. یہ اصل عقیدہ ہے. بندے کو رب تعالیٰ سے بندے کو جو ہے رابطہ کرنا چاہیے. اب دنیا میں زندگی میں کیا ہے؟ ہر چیز میں عقیدہ جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے الگ میتھڈ ہے، ڈیفرنٹ طریقے کا ہے دنیا میں. مگر رب تعالیٰ سے بندے کو رابطہ کرنا ہے. بندے اور رب کے درمیان جو ہے گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے. یہ اصل عقیدہ ہے. رب تعالیٰ سے بندہ جو ہے بھاگا ہوا ہے، رب تعالیٰ کو بھلا چکا ہے، مقصد حیات کو بھلا چکا ہے، پیدا ہونے کے مقصد کو بھلا چکا ہے، بنچاہ کو بھلا چکا ہے. اصل عقیدہ یہ ہے. مگر بندہ کیا ہے؟ یہ بھلا چکا ہے. اور بندے اور رب کے درمیان جو گٹھ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ اگر درست کریں گے، دل میں اگر تصدیق کر لیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے گا. اور عقیدہ کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہوتا ہے.
عقیدے کا جو تعلق ہوتا ہے جو ہے دل سے ہوتا ہے. دل میں ہمیں کلمے کو تصدیق کرنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخلوق حاجت روا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ ہمارے دل میں تصدیق کر لینا ہے. جب ہم یہ تصدیق کر لیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے گا. اب جیسے کہ اب عام زندگی میں تو دیکھیے, عام زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں, 2 تاغے کو اگر ملانا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, ویلڈنگ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں, ہم یہاں پہ گھیٹی ڈال رہے ہیں. ایسی گھیٹی ڈال رہے ہیں, اگر سے ہم تاغا کھینچ دیے تو تاغا ٹوٹ جاتا, مگر گھیٹی جو ہے جیسے کہ ویسی رہتی, یعنی کہ اسٹرانگ رہتی. اسی طرح سے اب 2 لوہے میں ہم کیا کرا رہے ہیں, 2 لوہے میں اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم کیا کرا رہے ہیں, ہم یہاں پہ گھیٹی ڈال رہے ہیں, نہیں, ہم یہاں پہ کیا کرا رہے ہیں, ویلڈنگ کرا رہے ہیں. اب جب اسے پانی میں رکھے تو کیا ہوتا ہے, لوہا خراب ہو جاتا ہے مگر ویلڈنگ اسٹرانگ رہتی ہے. اسی طرح سے ایک لڑکی اور ایک لڑکے میں اگر رشتہ قائم کرنا ہے تو ہم کیا کرا رہے ہیں, یہاں پہ گھیٹی ڈال رہے ہیں, ویلڈنگ کرا رہے ہیں, نہیں, ہم یہاں پہ نکاح کرا رہے ہیں. اب ایک بار وہ لوگ قبول ہے بول دیے, اب جو ہے کیا بار بار ہر دن قبول ہے بولتے بیٹھ رہے کیا تسبیح لے کے؟ نہیں, وہ لوگ ایک بار رشتہ قائم ہو گیا تو کیا ہے, اسے نبھا کر چل رہے ہیں, اور ایسا نبھا کر چل رہے کہ آگے مطلب زندگی بھر نبھا کے چل رہے اور مرے دم تک اسے نبھا کر چل رہے. اتنا اسٹرانگ ریلیشن مینٹین کر. آپ دیکھیے کہ ہمارا رب تعالیٰ سے کیسا رشتہ ہے, اسٹرانگ ہے یا کیسا ہے؟ اسٹرانگ ہے تو اسے مبارک بات ہے. تو ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے. عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے. ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے ماننا ہے, اسے جاننا ہے, پھر دیکھنا ہے, دیکھ کر ہمیں جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے. اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے, یہ اصل عقیدہ ہے. اب دنیا میں تو ہمیں پتا چل گیا کہ عقیدہ کیسا مینٹین کرنا ہے, مگر ہمیں اصل عقیدہ نہیں, بھلا چکے ہم, پیدا ہونے کا مقصد بھلا چکے ہم. تو ہمیں جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے. عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال رکھتے ہیں دنیا کی. دنیا میں جو ہے ہمیں پتا ہے ایک امپلائی اور امپلائر میں کام کرنے والے کو امپلائی کہتے ہیں اور کام دینے والے کو امپلائر کہتے ہیں. اب دونوں میں رشتہ کیسا قائم ہوا؟ امپلائی جو ہے انٹرویو کو آیا, پھر سلیکٹ ہو گیا, پھر سب سلیکشن ہو گئی تو اسے کیا ہوا, ایک کانٹریکٹ دیا گیا, پھر اس میں سائن کرایا گیا, پھر جو ہے رشتہ قائم ہوا, گٹھ جوڑ پیدا ہوا, تعلق پیدا ہوا. اب جو امپلائی ہے وہ امپلائی کی مرضی پہ چلے گا, جو حکم ہے ہوگا. اگر 8 گھنٹے کا کام کرنا ہے تو 8 گھنٹے میں کام کرنا چاہیے اسے, وہ حکم کے تحت کرے گا. اب اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے. اب رشتہ کیسا قائم ہوا؟ وہ رشتہ قائم کرنے کا ذریعہ, جو عقیدہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے, وہ جو تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے دنیا میں تو ہمیں پتا ہے عقیدہ کیسا درست کرنے کا ہے, اسی طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان بھی تعلق قائم ہونا ہے, وہ رشتہ قائم ہونا ہے. اگر رشتہ قائم ہو گیا تو وہ ہماری کامیابی ہے. اب عام زندگی میں جو ہے میاں بیوی میں جب رشتہ ہو جاتا ہے تو کچھ حقوق ہوتے ہیں. شوہر کے حقوق ہوتے ہیں, بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر بیوی کہے کہ نہیں میں میری مرضی کے تحت زندگی گزاروں گی شادی نکاح کے بعد,
پھر شوہر کہے کہ نہیں میں جیسا پہلے زندگی گزارتا تھا ویسا زندگی گزاروں تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ رشتہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر شوہر بیوی جو ہے اپنے حقوق ادا نہیں کرے. اسی طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان بھی کچھ حقوق ہیں. اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کچھ حقوق ہے جو رشتہ قائم کیا گیا ہے. کچھ حقوق بتایا گیا ہے. اللہ تعالی نے جو ہے کلمہ پیش کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہے, رشتہ داروں کے حقوق ہے, یا اولیاء اللہ کے حقوق ہے, بیوی کے حقوق ہے, شوہر کے حقوق ہے, یہ اولاد کے حقوق ہے. یہ حقوق کو اگر ادا کریں گے تو سزا سے بچ سکیں گے. تو ہمیں یہ حقوق ادا کرنا ہے. اگر حقوق ادا کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم سزا سے بچ سکیں گے. جیسے کہ امپلائر ہے. اب اگر امپلائی جو ہے امپلائی کی بات نہیں سنا, وہ اپنی مرضی سے ہے, اگر لیٹ آیا آفس کو, لیٹ آ کر پھر آفس میں جو آ کر اپنے گھر کے کام لے کر بیٹھ گیا اور جو ہے اپنی مرضی کے تحت آ رہا جائے, تو کیا ہوتا؟ وہ بلیک لسٹ میں آ جاتا. پھر جو امپلائر ہے وہ امپلائی کہتا ہے کہ یہاں کا کچھ پروویژن ہے, یہاں کے کچھ رولز ہے, یہاں کے کچھ حقوق ہے, اس کے تحت آنے کے لیے کہتا. پر پھر بھی وہ کیا امپلائی جو ہے بات نہیں سنتا, وہ اپنی مرضی چلاتا, وہ امپلائی کے حکم پہ نہیں چلتا, امپلائی کی مرضی پہ نہیں چلتا, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بندے اور اللہ کے درمیان بھی گٹھ جوڑ پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ کلمہ. اگر کلمہ ہم درست نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نقصانات میں جائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کلمے کو ماننا ہے, مان کر پھر جاننا ہے, جان کر پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسے. جب ہم یہ دل میں اگر تصدیق کر لیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہوگا, ہمارا گٹھ جوڑ جو ہے قائم ہو جائے گا, رشتہ قائم ہو جائے گا, تعلق اچھی طرح سے پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے. تو ہمیں کلمہ درست کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے, اللہ تعالیٰ پانے والا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دینا ہے, یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا. ہم جو ہے کلمہ پڑھ کر یہ سمجھ رہے کہ ہم نے اس کا حقوق ادا کر دیا, ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. کلمہ جو ہے پڑھ کر جو ہے بندہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے, اس کے ظاہری طور پر تو وہ اس کے سامنے سے تو بت ہٹ گئے, مگر باطن میں یعنی کہ دل میں جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں تصدیق کر لیا. یہ ہمیں نکالنا ہے. یہ نکالے تو یہ ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے گا. اب جیسے کہ عام زندگی میں جو ہے اگر ایک لڑکا ایک لڑکی میں اگر شادی ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکا جو ہے لڑکی کا شوہر بن جاتا ہے, لڑکی جو ہے لڑکے کی بیوی بن جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی شوہر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر بندہ جو ہے کلمہ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانتا ہے اور اپنے آپ کو حاجت مند مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی غنی مانتا ہے, اپنے آپ کو فقیر مانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہی مالک مانتا ہے, اپنے آپ کو مرزوق مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی رب مانتا ہے اور اپنے آپ کو مبروک مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی پالنے والا مانتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے پلنے والا مانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی رازق مانتا ہے, اپنے آپ کو مرزوق مانتا ہے. کب مانتا ہے؟ جب اس کے دل میں کلمہ تصدیق ہو جاتا ہے. جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو اپنے آپ کو کیا مانے گا؟ وہ حاجت مند مانے گا, اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانے گا. تو ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے. اگر عقیدہ درست نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم نقصانات پائیں گے. اب جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ہم کلمے کو پڑھ کر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. اب ظاہری طور پہ تو ہم
نے بت ہٹا لیا، مگر باطن میں یعنی کہ دل میں جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں تصدیق کر مخلوق کی حاجت روائی پر دل میں تصدیق کر کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، جو چاہے ماں باپ کو بک دے رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کا ہم لوگ ادب نہیں کر رہے، اور جو ہے بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، یہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات میں۔ جب ہم عقیدہ درست کریں گے تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے، وہ عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ مثال دے کر فرماتے ہیں، اب ایک جو کانٹریکٹ ہے، اب کانٹریکٹ اگر کوئی ہمیں آ کر یہ کہے کہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے، اور وہ کانٹریکٹ جو ہے عربک میں ہے، ہمیں عربک نہیں آتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ سائن نہیں کریں گے جب تک یہ ٹرانسلیٹ نہ ہو جائے، ٹیسٹڈ نہ ہو جاؤ، تو ہم جو ہے اسے سائن نہیں کریں گے۔ تو ہم اسے سائن کرنے کے لیے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اسے جو ہے پڑھ کر سمجھ کر پھر تصدیق کر کر ہم جو ہے سائن کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے دنیا میں زندگی میں تو ہم کیا کر رہے ہیں، تصدیق کر کر ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلمہ پیش کیا، وہ کلمے کو ہمیں پڑھ کر، مان کر، جان کر، سمجھ کر ہمیں دل میں تصدیق کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والی، یہ ہمارے دل میں جو ہے ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ جب ہم یہ تصدیق کریں گے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے عقیدہ درست کر سکیں گے۔ اور حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے اور رب کے درمیان بندے پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے؟ بندے کے اللہ تعالیٰ پر حقوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک نہ کرے اسے سزا نہ دے۔ ہم سمجھے ظاہری سے کہ بت ہٹا دیے، مگر باطنی سے درست، ہم باطن سے بھی ہمیں درست کرنا ہے۔ عقیدے سے، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے دل سے تعلق ہے۔ دل میں ہم جو ہے بت بٹھا لیے، غلط عقیدہ بیٹھا لیے۔ یہ کیوں بیٹھا لیے؟ کیونکہ ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا، اور دل میں جو ہے غلط عقیدہ بیٹھا لیے، اور دل میں جو ہے ہم جو ہے غلط عقیدہ، کیا عقیدہ بٹھا لیے کہ اس سے ہم پل رہے ہیں، آفس سے ہم پل رہے ہیں، یہ جو ہے ہم جو ہے آفس سے، کمائی سے، پراپرٹی سے، یہ جو ہے ہم جو ہے غلط عقیدہ بٹھا، تو ہمیں یہ جو ہے نکالنا ہے۔ اور یہ کیسا نکلے گا؟ جب ہم کلمہ تصدیق کر لیں گے دل میں، کلمہ جب ہم دل میں تصدیق کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دل میں یہ تصدیق کر لیں گے تو ہمارا عقیدہ جب درست ہو جائے گا تو یہ نکل جائے گا۔ تفسیر نعیمہ میں آپ فرماتے ہیں جو عقیدہ ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ جو ہے دیکھا دیکھی عقیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ کیا کرتا ہے؟ دیکھ کر عمل کرتا ہے، یعنی کہ اگر سے گھر والے اگر سے نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اگر روزے رہ رہے ہیں تو روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دے رہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھا دیکھی عقیدہ ہوتا ہے۔ اور ایک جو عقیدہ ہوتا ہے، ایک رسمی عقیدہ ہوتا ہے، یہ حیا اور شرم، یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر وہ ہے عمل کرتا ہے، یعنی کہ یہ سوچتا ہے اگر میرے پاس یہ لوگ یہ کہیں گے کہ میرے پاس اتنا پیسہ رہنے کے باوجود بھی میں نے حج نہیں کیا، تو وہ لوگوں کے ڈر سے جو ہے حج ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، اتنا پیسہ رہنے کے بعد بھی زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسمی عقیدہ ہے۔ اور ایک عقیدہ جو ہے آپ فرماتے تحقیقی عقیدہ ہے۔ تحقیقی عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ تحقیقی عقیدہ مطلب تحقیق کرنا، یعنی کہ علم حاصل کرنا۔ کون سا علم حاصل کرنا؟ لا الہ الا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ علم حاصل کر لے گا بندہ تو وہ جو ہے اس کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے گا، اور یہ عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔
تو ہمیں جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے. جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو وہ جو ہے تعلق اگر درست ہو گیا تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پالنے والا سمجھے گا, اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے, اور ضرورتیں پوری کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل میں کیا ہے, بت بیٹھا لیے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ درست نہیں ہوا. جو غلفی ڈالنا ہے, جو گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے, وہ ہم نے صحیح نہیں کیا. کیوں نہیں صحیح کیا؟ کیونکہ ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا. تو ہمیں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. کلمے کو دل میں تصدیق کرنا ہمیں ضروری ہے. جب ہم یہ تصدیق کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے, نبی کی ابتدا کریں گے اور سنت پر چلیں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچایا اس کو سیکھیں گے, سمجھیں گے, گھر والوں کو سمجھائیں گے اور تمام دنیا میں یہ پیغام پہنچائیں گے. یہ حقوق ہے, ہم نہیں سمجھے. یہ عقیدہ جو ہے ہم جو ہے ذہنوں سے بنا لیے. ہم سمجھ رہے کہ دین جو ہے 2-4 لوگ اگر سے حاصل کر لیں گے محلے میں تو کافی ہے. مگر علم دین جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, یہ جو ہے باطن کی ناپاکی درست کرنے کے لیے جو ہے یہ باطن کی یہ کلمہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اور جو ہے یہ علم دین سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. عقیدے کے لیے جو ہے تعلق قائم کرنا ہے, رشتہ قائم کرنا ہے, وہ ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے ایک واقعہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ہونے پر, عقیدہ اچھا ہونے پر کیا ہوگا اور عقیدہ اچھا نہیں ہونے پر کیا ہوگا. وہ ہم دیکھتے ہیں اس مثال سے, واقعہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قرآن مجید میں واقعہ ہے سورہ مائدہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے, اے اللہ تعالیٰ دسترخوان اتارتے. دسترخوان اتارنے کے لیے آپ جو ہے دعا فرما رہے اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا. دسترخوان میں کیا تھی؟ مچھلی تھی, بھنی ہوئی مچھلی تھی, روٹیاں تھی, سبزیاں تھے, اور شہد تھا, ہنی, زیتون, بھنا ہوا گوشت. یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا. لوگوں نے پوچھا کیا یہ جنت کا غذا ہے؟ پھر جنت سے آیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, نہ یہ جنت سے آیا ہے نہ یہ زمین سے آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آیا. اور جو ہے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کھاؤ, اللہ کے نام سے کھاؤ. اگر آپ اللہ کے نام سے نہیں کھاؤ, جو مومن شخص ہے وہ شخص کے لیے, جو اچھا عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص کے لیے جو ہے یہ دسترخوان جو ہے مبارک ہوگا اور برکت والا ہوگا. جو منکرین ہے, جو منکرین ہے, جو اچھا عقیدہ نہیں رکھتے, وہ لوگ کے لیے یہ دسترخوان جو ہے دسترخوان پہ نہیں, وہ لوگ نقصانات اٹھائیں گے. پھر جو مومن بندے تھے, جو ایمان والے تھے, یہ جو کھاتے تھے تمام بیماریاں کی دور ہو جاتی تھی. اور جو غریب ایمان والے کھاتے تھے دسترخوان پر غنی ہو جاتے تھے, یعنی کہ امیر ہو جاتے تھے. اور یہ دسترخوان روز آتا چلا جاتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے اٹھا کر نہ رکھے. جو کھانا دسترخوان پہ کھا لیتے تھے کل کے لیے نہ رکھے بول کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. پھر ایسا ہی دسترخوان خود آتا تھا, پھر خود چلا جاتا تھا. ایسا کتنے دن آیا؟ 40 دن آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دن بعد حکم دیا جتنے امیر لوگ ہیں, غنی لوگ ہیں, ان کو دسترخوان پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف غریب لوگ آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی. تب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ نے سنایا. منکرین جو تھے, جن کا عقیدہ صحیح نہیں تھا,
وہ لوگ بولے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر اپنی بات رکھ رہے وہ لوگ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر اپنی بات رکھ رہے، اللہ کے فیصلے پہ وہ لوگ رضا نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اور یہ سب جو ہے بیکار باتیں کہہ رہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جادو ہے بول رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ 330 لوگ، 330 لوگ تھے، پورا 330 لوگ، یہ جو ہے بیمان لوگ تھے۔ جب بیٹھ کر کھانے کے لیے کہے تو بیٹھ کر اچھا کھائے، پھر جب نہیں آنے کے لیے کہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر وہ لوگ جب گھر گئے اور جب وہ سو گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو پھر صبح اٹھ کر دیکھے تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ وہ لوگ جو ہے سور بن گئے۔ جو لوگ اللہ کی اور نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں راضی نہیں ہوتے، تو وہ لوگ جو ہے سور بن گئے، کیونکہ وہ لوگ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وہ بیمان تھے۔ اور وہ جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہیں پکارتے تھے تو وہ لوگ جو ہے آتے تھے، نام کے ساتھ پکارے تو وہ لوگ آتے تھے جو سور بن گئے۔ وہ 3 دن جو ہے گندگی کھاتے ہوئے بھٹکتے رہے، اور 4تھے دن وہ لوگ تڑپ تڑپ کر رو رو کر مر گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور نبی سے صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ اور یہ سزا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تھی۔ الحمدللہ ہم تو امت محمدیہ کیا، ہم پر اس طرح کا عذاب نہیں ہوگا، اور ہم جو ہے ہمارے پر تو یہ بڑا عذاب نہیں گا، مگر ہمارے پر چھوٹا عذاب آئے گا جو سور کی خصلت ہے۔ بے حیائی کرنے لگیں گے، گندگی کرنے لگیں گے، گندگی پھیلانے لگیں گے، زندگی میں جو ہے یہ عداوت آ جائے گی۔ یہ کیوں آئے گی؟ کیونکہ ہمارا جو ہے عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ہمارے اندر یہ جو ہے بے حیائی، گندگی اور ہمارے اندر آ جائے گی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے حیائی کے ہم جو کام کر رہے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، گندے کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مگر یہاں پر جو ہے ہمیں توبہ کرنے کا موقع ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جی، ہمیں توبہ کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ موت آنے سے پہلے تک ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیسا تھا؟ ڈائریکٹ سزا ہے وہاں پہ، مگر ہمیں جو ہے الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہے کہ ہمیں جو ہے توبہ کرنے کا موقع ہے، تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ مرنے سے پہلے تک ہمیں موقع مل رہا ہے، تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ جوڑ پیدا کر لینا چاہیے، رشتہ قائم کرنا چاہیے، تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کر لینا ہے، ہمیں کلمہ تصدیق کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں عقیدہ درست کر لینا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتے، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کس سے ہے، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کا عقیدہ کیسا ہے دیکھتے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی ہے، ان کے پاس کتاب بھی ہے انجیل، آپ کے پاس شریعت بھی ہے، کتاب بھی ہے، رسول ہے، مگر آپ کا عقیدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ جو ہے جب تقریر فرما رہے تھے اپنی قوم سے، تو ایک بوڑھیا جو ہے اٹھ کر بولی، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی والدین کے طرح کوئی والدہ نہیں ہو سکتی۔
پھر اس پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے روتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ میری والدہ سے بھی اچھی ایک والدہ آنے والی ہے جن کا نام ہوگا حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے سے اچھا بیٹا ان کی گود میں آئے گا ہوگا جن کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کے جوتوں میں اپنا مقام تلاش کرتا ہوں، ان کے نالین میں اپنا مقام تلاش کرتا ہوں۔ اگر مجھے ان کے نالین مبارک کے تس میں یعنی جوتوں کے ڈوریوں کو باندھنے کا اگر موقع مل جائے تو عیسیٰ یہ سمجھیں گا کہ عیسیٰ کی معراج ہو گئی۔ یہ عقیدہ ہے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہے، آپ جو ہے نبی ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہمیں واقعہ سے بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم عقیدہ صحیح نہیں رکھیں تو ہمارے کیا ہوگا۔ الحمدللہ ہم تو امت محمدیہ ہے، تو ہمیں جو ہے جو چھوٹے عذاب جو ہم پر آ رہے ہیں وہ ہمیں آنے نہیں دینا ہے۔ وہ آنے نہیں دینے کے لیے کیا ذریعہ ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ہمارے دل میں یہ تصدیق کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے عقیدہ درست کر لیں گے۔ اگر عقیدہ درست ہو جائے گا تو ہم جو ہے یہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ اور عقیدہ آنے کا ذریعہ، عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ۔ اور عقیدے کے معنی اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا، دو اہلیت ذاتوں کو ایک کرنے کا نام کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ حدیث شریف سے دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں عقیدے کے اوپر بات رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی مثال آپ فرماتے ہیں مسلمان جو ہوتا ہے اس کی مثال جو ہے ایک جسم کی طرح ہے۔ تمام مسلمان جو لوگ ہیں اس کی مثال بھی جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف تمام جسم محسوس کرتا ہے۔ اب ایک تکلیف بھی تو اپن تمام ایک جگہ تکلیف جو ہے تمام جسم محسوس کر۔ یہاں پر حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان یعنی کہ ماں باپ نہیں کہا گیا، ماں باپ کو تکلیف ہوگی ایسا نہیں کہا گیا، مگر اور اولاد شوہر نہیں کہا گیا۔ ماں باپ کا مقام مسلمان نہیں جاتا، ایک تو ماں باپ مسلمان بھی ہے اور ماں باپ کا مقام بڑا ہے، ڈبل درجات ہے۔ اسی طرح سے بیوی بھی مسلمان ہے، یہ بھی ڈبل درجات ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم ہمارے ماں باپ کو اگر تکلیف میں ہے تو کیا وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ اگر تکلیف میں ہے تو کیا ہم وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں ہمارا شوہر اگر تکلیف میں ہے تو کیا ہم وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ مسلمان کے بارے میں کہا گیا اس حدیث میں کہ مسلمان کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تمام مسلمان جو لوگ ہیں اس کی مثال جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف تمام جسم محسوس کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہے تو ہمیں ماں باپ کی تکلیف ہم محسوس کرتے، یہ دیکھیں۔ اگر شوہر تکلیف میں ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم کیا شوہر کی تکلیف محسوس کرتے۔ اگر بیوی تکلیف میں ہے تو کیا دیکھیں کہ بیوی کی تکلیف ہم محسوس کرتے۔ اگر یہ محسوس کرتے تو ہم الحمدللہ۔ مگر آج کل ایسا نہیں رہا۔ آج کل اگر ماں باپ اگر تکلیف میں رہے تو اولاد جو ہے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اگر اولاد جو ہے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، نافرمانی کرتی ہے اولاد۔ یہ کیوں کریے؟ کیونکہ اس کے دل میں جو ہے کلمہ تصدیق نہیں ہوا، عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوگا۔ جب عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوگا تو وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے گی۔
یہ سوچے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی ہے ماں باپ، تو ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، ماں باپ کی فرما برداری کرے گی. اور بیوی جو ہے شوہر کی فرما بردار بنے گی. کیوں؟ کب بنے گی؟ جب اس کے دل میں، جب اس کا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر درست ہو جائے گا، کلمہ اس کے دل میں اگر تصدیق ہو جائے گا، تو یہ سمجھے گی یہ مجھے امانت کے طور پر، تو مجھے اس کا حقوق ادا کرنا ہے. اولاد بھی جو ہے ماں باپ کا حقوق ادا کریے. کب ادا کریے گی؟ جب جو ہے اس کے دل عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے گا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے. یعنی کہ کون رکھتا ہے پہچان؟ جس کا عقیدہ درست ہے. اور عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی، موت، فائدہ، نقصان دینے والا اللہ ہی ہے. یہ جو ہے اللہ کی پہچان رکھنے والا رکھتا ہے. یہاں مقصد حیات، مقصد پورا کرنے کے لیے، عقیدہ کو درست کرنے کے لیے، عقیدہ جو ہے دل سے تعلق رکھتا ہے. جو باطن کی ناپاکی ہے وہ ناپاکی دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ علم لا الہ الا اللہ کی پہچان ہو جائے گی، علم کیا ہے؟ سمجھ بوجھ، جانتا پن، جانیں گا تو پہچان لے گا. اللہ پال رہا تو کیسا پل رہا، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ رازق ہے تو کیسا ہے. آپ کیا فرمائے؟ جو اللہ کی پہچان، کون اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے. وہ پہچان کیسا حاصل ہوگی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل میں یہ تصدیق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، جب یہ کلمہ دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب معراج کی رات آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے سزا ہوتی ہوئی دیکھا دوزخ میں. جو ہے نا لوگ جو ہے جس کو سزا ہو رہی تھی وہ لوگ جو ہے اپنے جسم کو کھجا رہے تھے، جسم سے خون نکل رہا تھا، چمڑی نکل رہی تھی، اور یہاں تک ان کے ہڈیاں بھی جسم سے نکل رہی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو جڑا دیتے تھے، پھر جسم کو کھجانا شروع کر دیتے تھے، پھر خون نکلتا تھا، چمڑی، پھر ہڈیاں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر جڑاتے تھے، پھر ایسا ہی ہوتا تھا. پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو ستانے والی سزا ہے یہ. اب مسلمان کو دیکھے، ماں باپ آج کل جو ہے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، پڑوسی، رشتے دار. کیوں ستا رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگ کا جو عقیدہ درست ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر یہ عقیدہ درست ہوگا تو یہ جو ہے ستانا، یہ جو بھی ہے وہ نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق ہو جائے گا وہ تمام رشتے اچھی طرح سے ادا کریں گے. جب اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صحیح ہو جائے گا تو تمام جو بھی رشتے ہیں وہ صحیح سے کریں گے، اور جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کریں گے. اور عقیدہ صحیح ہوا تو وہ خالق کی پہچان اور مخلوق کی پہچان حاصل کریں گے. تو اس حدیث میں کیا پتا چلا کہ جو لوگ ستاتے تھے ان لوگوں کو یہ سزا. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آپ کیا فرما رہے؟ بڑوں کی عزت جو نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا یعنی کہ اب بڑوں کی عزت یعنی کہ بڑے جو بھی ہے
ماں باپ، اپنے دادا دادی، آزو بازو لوگ، رشتے دار، جو بھی بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ وہ میری امت میں سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بندہ جو ہے جب عقیدہ یہ رکھے اپنی مرضی کے تحت اگر سے وہ چلے تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ وہ میری امت میں سے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ میری حقیقت میرا رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک بار بندے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس حدیث کو کہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے معافی مانگنے پر معاف کر دیتے تو عزت عطا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے جو آپ کو مرتبہ عطا کیا اس لیے عطا کیا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کرا ہے. یہ جو ہے مسلمانوں کو جو معاف کیا ہے. تو حدیث میں کیا بتایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بتایا؟ جو غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرتے. اب یہ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے، ماں باپ کو دے رہے، بیوی شوہر کو دے رہے، رشتہ داروں کو، یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہوا. تو ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے، عقیدہ درست کرنا ہے. اور عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال رکھتے، ایک واقعہ ہے. ایک ماسٹر تھا. ایک ماسٹر جو ہے اسکول میں ایک ماسٹر تھا. وہ ماسٹر جو ہے اتنا اسٹرکٹ ماسٹر تھا کہ وہ جو ہے لیوز ہی نہیں دیتا، مطلب ہالیڈیز ہی نہیں دیتا تھا. اتنا اسٹرکٹ تھا. وہاں کے جو اسٹوڈینٹس تھے بہت بیزار تھے وہ ماسٹر سے. پھر وہ ماسٹر جو ہے ایک دن کیا ہوا، وہ اس کے اسکول میں جو ہے کچھ شریر بچوں کا داخلہ ہوا، یعنی کہ ایڈمیشن ہوا. اور ایڈمیشن ہوا پھر وہ بچے مل کر کیا کرتے ہیں، ایک پلان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آج اسکول کو چھٹی لیتے ہیں، ہالیڈے لیتے ہیں اور کچھ پلان کرتے ہیں. اور ماسٹر کے دل میں جھوٹی تصدیق کرنے کی ایسا کچھ پلان کرتے ہیں. پھر جو ہے جب صبح ہو جاتی ہے تو جب کیا ہوتا ہے، ماسٹر سے ایک اسٹوڈنٹس آتے ہیں کلاس میں. تو پھر ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ ماسٹر گریٹنگز دیکھے پھر ماسٹر کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پھر ماسٹر فرماتا ہے ہاں میری طبیعت تو ٹھیک ہے. میری طبیعت کو کیا ہوا؟ جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. پھر دوسرا اسٹوڈنٹ آتا ہے، پھر دوسرا اسٹوڈنٹ پھر سے وہی پوچھتا ہے ماسٹر کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پھر ماسٹر کہتا ہے ہاں میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. اسی طرح سے تیسرا اسٹوڈنٹ تھا، چوتھا، پانچواں، ایسے اسٹوڈنٹس آتے رہتے. پھر آخری میں کیا ہوتا ہے، پھر آخری میں جو اسٹوڈنٹ آتا ہے پھر وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کیا ماسٹر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو پھر اس پر ماسٹر جو ہے نڈھال آواز سے وہ کہتا ہے کہ ہاں میری طبیعت تو ٹھیک ہے، میری طبیعت کیوں کیا ہوا؟ پھر جو ہے ماسٹر جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، دھوک کر وہ کہتا ہے کہ آج تمہیں ہالیڈے ہے، آج تمہارے اسکول کو جو ہے چھٹی ہے. پھر جو ہے ماسٹر جو ہے گھر کو جاتا ہے. گھر کو گئے بعد میں جو ہے بیوی فرماتی ہے کہ کیا تم کیوں آ گئے گھر کو؟ تم تو جلدی آتے ہی نہیں تھے، اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ پھر اس پر ماسٹر فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں دکھ رہا ہے کیا میری طبیعت خراب ہے؟ پھر اس پر بیوی کہتی ہے کہ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں دکھ رہی مگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا. یعنی کہ یہاں پہ جو ہے
جھوٹ 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 اگر بار بار بولے تو کیا ہوتا ہے، دل میں وہی تصدیق ہو جاتی. یعنی کہ جھوٹ یعنی کہ ہم جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پن دل میں تصدیق کر لیے. یہ جو جھوٹ ہم جو بٹھا لیے وہ جو ہے ہمارے دل میں تصدیق ہو گئی ہے. مخلوق ہم اس سے پل رہے ہیں، آفس سے پل رہے ہیں، پراپرٹی سے پل رہے ہیں، یہ جو ہے ہم جو ہے دل میں بٹھا لیے. دل میں ہم جو ہے بول 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 کر ہم جو ہے دل میں یہ تصدیق کر لیے. جھوٹ جتنے بار بھی بولے سچ دکھنے لگتی ہے، رائٹ. اور ہمارے دلوں میں جو ہے ہم جو ہے بت بیٹھا لیے کہ نوکری کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، بینک، پراپرٹی اور فائدے نقصانات پیسوں سے ہی ہوتے، نوکری کرنے کا ہے. ہاں یہ ہمیں جو ہے اسباب کا جو ہے ہمیں استعمال کرنا ہے، اسباب کو ہمیں ترنے کرنا ہے، ہمیں اسباب کا استعمال کرنا ہے، مگر ہمیں بھروسہ کس پر رکھنا ہے، توکل کس پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اور ہمیں جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے. وہ عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم یہ کلمہ دل میں تصدیق کر لیں گے تو یہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے عقیدہ درست کر سکیں گے اور سچ کی تصدیق ہوگی. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 59. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام، نوح کو ان کی قوم کے طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں ان سے کہے، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. تو یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا بتا رہے، اللہ ہی کی عبادت کرو. عقیدہ بتا رہے آپ، نوح علیہ السلام جو ہے اللہ ہی کی عبادت کے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اب عبادت کیا ہے، عزت و ان کے ساری ذلت، فقیری اور احتیاطی کا نام کیا ہے، عبادت ہے. اور یہ ہمیں کسے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. نوح علیہ السلام جو ہے دعوت دے رہے ہیں یہاں پہ اور عقیدہ درست کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. مجھ کو تمہارا بڑے ہولناک دن کی عذاب کا خوف ہے. یہاں پہ کیا بتا رہے نوح علیہ السلام کہ مجھے دن کا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو تم سزا بھگتیں گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ درست کریں گے تو تم عذاب سے بچ سکیں گے. آیت نمبر 65 سورہ اعراف میں آیت نمبر 65. اور اسی طرح ہم نے قوم کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا معبود نہیں. تو تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. یہاں پہ کیوں بتایا جا رہا ہے بار بار عبادت کرو اللہ کی، کیونکہ اللہ کی کیوں جو عقیدہ رکھنا ہے وہ ہم نے کیا کیا، وہ ہم مخلوق کو دے بیٹھے. اب جو ہے اوپر سے ایک بول رہے، دل میں ایک ہے ہمارے، اوپر سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہے، مگر ہمارے دل میں ہم کیا کریں، مخلوق کو بیٹھا لیے. تو اس آیت سے ہمیں سمجھنا ہے. اور سورہ اعراف آیت نمبر 73 درمیانی حصہ ہے. اور ہم نے قوم سمود کے طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہاں پہ عقیدہ درست کرنے کی بات چل رہی کیونکہ پہلی قوم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کو شرک برداشت، اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 85. اور ہم نے مدینے والوں کے طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے سیم پیغام دے رہے. کیوں دے رہے پیغام؟ سیم ریپیٹ کرتے جا رہے کیونکہ اگر ہم نے قوم ہونا تو ہمیں جو ہے
کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ صحیح نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہم دل میں اگر ہم تصدیق کر لیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے گا. جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مانے گا, اپنے آپ کو حاجت مند مانے گا, اللہ تعالیٰ کو ہی مالک مانے گا اور اپنے آپ کو مرزوق مانے گا. اللہ تعالیٰ کو ہی غنی مانے گا, اپنے آپ کو کیا مانے گا؟ فقیر مانے گا. تو ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے, اور عقیدے کے معنی ہم نے کیا جانا؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا, کلفی ڈالنا, دو اہلیت زادوں کو ایک کرنا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے عقیدہ اگر درست کریں گے تو ہی ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں آسانی عطا کریں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ نقصانات میں جائیں گے. اور ہم جو ہے ظلم جو کر رہے ہیں وہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ جو ہے درست کرنا ہے, اور عقیدہ درست کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عقیدے کا تعلق جو ہے دل سے, اور دل میں کیا تصدیق کرنا ہے؟ ہمیں کلمہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر, اللہ ہی تعالیٰ ہی پالنے والا. جب ہم یہ عقیدہ درست کر لیں گے تو ہی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گے. ہمارے قبر کے سوالات بھی آسانی سے گزریں گے, آخرت کی بھی زندگی آسانی سے گزرے گی. تو ہمیں جو ہے عقیدہ درست کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے رشتہ اچھی طرح سے قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ کب قائم کریں گے؟ جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا. ہم تعلق ایسا پیدا کریں گے جب ہمارا عقیدہ درست ہو. اور ذریعہ کیا ہے عقیدہ درست کرنے کا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے. کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ علم جو ہے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے, اور یہ علم حاصل کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ درست کرنا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ عقیدہ کو جانیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درست ہو جائے, اور ہم جو ہے کلمے کو دل میں تصدیق. جزاک اللہ خیر.